إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ الْجُنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. وبعد. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ او لأخیہ ما یحب لنفسہ. وبعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ پچھلے 8 سے زیادہ لیکچرز حقوق سیریز پہ ہمارے ہو چکے ہیں۔ جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ایوری فرائیڈے ایک جو ہے درس ہوتا ہے۔ اس میں حقوق سیریز چل رہی تھی جس میں ہم نے شروعات کی تھی اللہ کے حقوق سے۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے چند اور حقوق پیش کیے جائیں گے۔ یہ جو حقوق چل رہے ہیں اللہ کے حقوق کو چھوڑ کر اس کے بعد جتنے بھی حقوق آتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے حقوق العباد، یعنی عباد یہ پلورل ہے عبد کی۔ عبد کہتے ہیں بندے کو، عبد مطلب بندہ، عباد جتنے بھی بندے ہیں اللہ نے جن کو آپ کے ماں باپ بنائیں یا بھائی بہن بنائیں، یا جو زوجیت کے رشتے سے میاں بیوی ہوتے ہیں، یا بچے یا بہن بھائی پڑوسی، تمام مسلمان انسان، اور اس کے علاوہ اس میں جانوروں کے بھی حقوق ہے جو دین اسلام نے ہم کو دیے۔ اس لیے ان کو جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، کہا کہ ہم میں کا مفلس کون ہے، سب سے غریب آدمی؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے، مطلب روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس غریب وہ ہے جس کے پاس پہاڑ جیسی نیکیاں ہوں گی، بہت ساری نیکیاں ہوں گی، بہت نیک اعمال کمائے ہوں گے عبادتوں سے، لیکن قیامت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچے گا تو بندے اپنا حق مانگنے کے لیے آ جائیں گے۔ اس کی نیکیاں دیکھ کر ایسا گمان ہونے لگے گا کہ اب یہ بندہ تو سیدھا جنت میں جانے والا ہے، اتنا نیک ہے، لیکن ایک پکارنے والا آواز لگائے گا، اے اللہ میرا حق باقی ہے، مجھے گالی دی تھی، مجھے فلاں کہا تھا، میرا حق مارا تھا، زمین لے لی تھی، حق چھین لیا۔ ماں باپ آئیں گے، بیوی آئیں گی، بچے آئیں گے، بیوی عورت ہے تو اس کا شوہر یا پھر جو ہے بھائی بہن آئیں گے، سب آئیں گے اور اپنے اپنے حق مانگیں گے۔ اور اگر اس نے دنیا میں کسی کے حق مارا تھا، اس شخص نے، میں آپ کو پورا مفہوم بتا رہا ہوں، حدیث میں اتنے زائد الفاظ نہیں ہیں، مختصر سی ہے، لیکن بتانے کا مطلب یہ ہے، تو اس نے جتنے لوگوں کے حق مارا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا؟ وہاں پر تو اب مال و دولت نہیں چلنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لیں گا، ان کو دے دے گا جن کے حق مارا ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حق مارنے والوں کی بھیڑ ابھی لگی ہوئی ہے، جن کا حق مارا گیا ہے وہ ان کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا ان کی نیکیاں ان کو دے دو جو حق باقی ہے۔ فرشتے کہیں گے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، جن کا حق مارا تھا دنیا میں سب سے لڑ بھیڑ کر آیا تھا خوب، اب وہ سب کو دے دیا، نیکیاں دے دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، اب ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالو۔
جن کا حق دنیا میں مارا تھا اور انہوں نے بدلہ نہیں لیا اس کے بدلے میں، تو گناہ لے کر اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے۔ جنت میں جاتا ہوا انسان جہنم میں چلا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس، غریب۔ تو حقوق العباد بہت اہم ہیں۔ اللہ کے جو حق ہے، کبھی اس میں تھوڑی بہت کوتاہی ہوئی ہے عبادتوں میں، اللہ معاف کر سکتا ہے۔ بندوں کے حق اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بندوں کو اللہ کھڑا کرے گا اور بولے گا بتا تجھے کیا چاہیے، اور بولے گا میرے کو نہیں کیا چاہیے اس کیونکہ وہاں مین امپورٹنٹ چیزیں نہیں کیا، جس کی نہیں کیا زیادہ وہ جنت میں جانے والا ہے۔ تو یہ ہے حقوق العباد، یاد رکھیے آپ، کوئی معمولی نہیں ہے، اس کے بارے میں بہت ڈرنا چاہیے۔ صحابہ کتنا احتیاط کرتے تھے۔ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ حضرت عمر کی بحث ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑے سے سخت الفاظ استعمال کیے، گالی گلوچ نہیں کیا، اپنے پاس تو گالی گلوچ چلتا، مار پیٹ چلتی ہے، صرف سخت الفاظ استعمال کر دیے۔ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق بھی ناراض ہو کر چلے گئے، گھر کا دروازہ لگا لیا۔ حضرت عمر دستک دیتے رہے، آپ کھولیے، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ وہ بار بار بولتے رہے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ آخرت کے دن حساب بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ معافی مانگ رہے کون؟ حضرت عمر جیسی شخصیت جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن معافی مانگنے میں سب سے پہلے آگے بڑھ گئے کیونکہ معلوم تھا اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینا ہے۔ چھوٹی سی بحث کی وجہ سے لوگ تو کتنے حق مار لیتے ہیں، زمینیں مار لیتے ہیں، گالی گلوچ کر لیتے ہیں، غیبت چغلی کر لیتے ہیں، رشتوں کو توڑنے کے لیے ایک دوسرے کے جو ہے دوڑ لگاتے ہیں لوگ، تو اور ذرا بھی نہیں ڈرتے کہ قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ یہ ہے حقوق العباد، یاد رکھیے۔ تو ان حقوق سیریز میں آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا پہلا وہ ہے ہمسایوں کے حقوق۔ تو ہمسائے کسے کہتے ہیں؟ پڑوسیوں کو ہمسائے کہا جاتا ہے جو ہمارے آس پاس میں رہتے ہیں، اور محلے میں تو بہت سارے پڑوسی ہیں، تو زیادہ حق کس کا ہے؟ جو زیادہ قریب ہے، جو آپ کی دیوار سے دیوار لگی ہے یا ایک دم آپ کے سامنے ہے۔ تو جو جتنا قریب ہے اس کا حق اتنا زیادہ ہے۔ جو تو آپ بولیں گے سب کے حق ادا کرتے بیٹھیں گے تو اپن تو کنگال ہو جائیں گے۔ جتنی آپ کی طاقت ہے، استطاعت ہے، تو یہ ہمسائے ان کو کہا جاتا ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ مجھے جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ ہمسایوں کے متعلق یعنی پڑوسیوں کے متعلق اتنی وصیت کرتے یہاں تک کہ میں خیال کر بیٹھا کہ عنقریب کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حصہ دینے کے لیے کہہ دے۔ لیکن پڑوسیوں کا نہیں ہوتا وراثت میں حصہ، لیکن اتنا ایمفیسائز کیا، اتنا زور دیا اللہ تعالیٰ نے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رہو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رہو۔ پڑوسی بہت اہم چیز ہے، اور اچھے پڑوسی تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا 3 چیزیں جس کو مل جائے اس کو بہترین دنیا کا سامان ملا: نیک بیوی، ایک اچھی عورت، اچھے پڑوسی، اور تیسرا اچھی سواری، گاڑی۔ اچھی سے مطلب ہائبوسا نہیں، اچھی سے مطلب جو ہمیشہ کام آتی ہے، اس کے سفر میں کام آتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں مدد کرتی ہے۔ آپ دیکھو نا، گاڑی نہیں رہنے سے کتنے پرابلم ہوتے ہیں، آدھی رات کو کبھی ہاسپٹل کا مسئلہ، کچھ اور مسئلہ۔ تو یہ لکی لوگ ہیں جن کو یہ 3 چیزیں اچھی مل جائے: اچھی سواری، اچھے پڑوسی، اچھی بیوی۔ اچھی بیوی انسان بے فکر ہو کے گھر سے جاتا ہے اور خوش ہو کر لوٹتا ہے، معلوم ہے آنے کے بعد کرکری نہیں کریں گی، دکڑا نہیں سنائیں گی، جو رہے گا اس میں خوش رہیں گی۔ میں گھر سے باہر سے تھکا ہارا جب آؤں گا تو یہ مجھے ریلیکس کر دے گی، مطلب وہ میرے ساتھ سکون سے بات کریں گی تو میں باہر کی پریشانیاں بھول جاؤں گا۔ نیک بیوی بہت اہم ہے۔ پڑوسی اچھے ہونا، سکون رہتا ہے، نہیں تو ہر ایک دن میں اپنا چھوٹا جا کر لڑائی لے کر آتا بازو والے سے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اچھے پڑوسی رہنا بہت بڑی نعمت ہے، انسان سکون میں رہتا ہے، ریلیکس رہتا ہے۔ اور اچھی سواری، تو پڑوسیاں یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ حدیث نے اور آیت قرآن نے کیا کہا ذرا غور سے سنیے۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 جو میں نے خطبے میں پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اچھا سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ،
سب سے پہلے حقدار ہے، اپن شروع میں دیکھ چکے ہیں، قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ. حالانکہ یہ ہماری سیریز میں پہلے ہمسائے آ گئے ٹاپک کے لحاظ سے، ویسے حق پہلے کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا بھی ہے. ٹھیک ہے، نہیں تو آپ رشتہ داروں کو چھوڑ کر پڑوسی کے پیچھے خوب لگے ان کی خدمت میں، یہ درست بھی نہیں ہے. تو قرآن کا سیکوینس کیا ہے؟ والدین کے بعد پہلے اللہ کی عبادت، شرک نہیں کرنا، دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک، پھر رشتہ دار، قرابت دار جو قریب ہے، پھر اس کے بعد یتیم، محتاج، قرابت والے ہمسائے، مطلب پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہے اس کا حق پہلے ہے. ادھر ایک پڑوسی ہے جو صرف پڑوسی ہے، ادھر ایک پڑوسی ہے جو رشتہ دار بھی ہے، تو اس کا حق زیادہ رہے گا. ریلیٹو بھی اور پڑوسی بھی ہے تو اس کا حق زیادہ ہو جاتا ہے. اور جو تمہاری ملکیت میں ہو، یعنی جو تمہارے غلام ہیں. پرانے زمانے میں غلام اور کنیز کا سسٹم ہوتا تھا، مطلب پرانے مرد عورت پرانے زمانے میں جو جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا، غریب ہوتے، پریشان ہوتے، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ملکوں میں لے جا کر بیچا جاتا تھا، غلام کہا جاتا تھا. اسلام نے دھیرے 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 اس سسٹم کو ختم کیا. آج کے دور میں غلام کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا زمانہ بعد میں بدلے، تبدیلیاں آئیں، اچھائیاں برائیاں آگے پیچھے چلتی رہے، پھر سے وہ سسٹم آ جائے. تو اس لیے تمام احکامات آج بھی باقی ہے کہ ان کے ساتھ کیسا پیش آئے. غلام یعنی ملکیت میں جو لوگ ہوتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اسے دوست نہیں رکھتا جو اترانے والا اور بڑا جو ہے ڈینگے مارنے والا، مطلب جو فقر کرے، تکبر کرے اپنے آپ اور دوسروں کو چھوٹا سمجھے اور ان کے حق ادا نہ کرے. یہ تمام ایسے لوگ جو رہتے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا ہے. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو ہمیں قرآن کی آیت سورہ النساء آیت نمبر 36 میں پتہ چل گیا کہ رشتہ دار، پڑوسی ہمسایوں کے بھی حق ہوتے ہیں. قرآن نے ان کا نمبر بھی رکھا ہے سیکوینس کے اندر، والدین، رشتہ دار، اور اس کے بعد جو قرابت دار ہے، مسکین، غریب، اس کے بعد جو ہے ہمسائے بھی شامل ہوتے ہیں. میں نے ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا، مسلم شریف کا ہے وہ بھی، خطبے کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. جب قسم کھا کر کوئی بات کہی جا رہی ہے مطلب بہت امپورٹنٹ ہے، دھیان سے سنو. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان، یعنی اللہ کی قسم کھائی اللہ کے رسول نے اور کہا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ہمسائے یا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. مطلب اپنے کسی بھی مسلمان بھائی، اور خاص طور سے کہا ہمسائے یعنی پڑوسی، اس کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. مطلب آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھی چیز میرے کو ملنا اور بری چیز دوسرے کو ملنا. لوگوں کا معاملہ تو ایسا ہے، بہن بھائیوں میں بھی لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں. اچھی چیز رہی تو میرا حصہ ہے، بھائی کو دوسرا دیں گے، بہن کو دوسرا دیں گے، حالانکہ دونوں کا اس پہ حق ہے. وراثت بٹ رہی ہے تو اچھا اسپاٹ والا ایریا، اچھا پلاٹ، اچھی جگہ، اچھی زمین مجھے چاہیے، بھائی کو کچھ بھی ملو. ایسی نیت جو رکھے وہ مومن نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے سوچتا ہے وہی دوسرے کے لیے بھی سوچتا ہے وہی. یہ بہت اہم چیز ہے کہ یہ مومن کی صفت ہوتی ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے والد نے 4 الگ الگ زمینیں لی، کہا کہ اب کہاں اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، بیچو، پھر سب کو وراثت میں بانٹو. جب وہ بیمار تھے تو انہوں نے کہا وراثت بنا لیں گے، بہن کا بھی ہے، بھائی کا بھی، سب کا حصہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک ایک پلاٹ، ایک ایک جگہ ایک ایک کے نام پہ کر دیتے ہیں. ہم سے پوچھا کوئی پرابلم، کوئی ڈاؤٹ؟ سب نے بولے کہ نہیں، جیسا کریں گے ویسا، کوئی پرابلم نہیں. حالانکہ کچھ کی قیمتیں کم تھی اور کچھ کی قیمتیں دگنی اور تگنی تھی زمین کی. سب نے یس بول دیے، سب نے کر دیے. لیکن ہمارے بڑے بھائی نے دیکھے کہ 2 کی قیمتیں زیادہ ہیں، 2 کی قیمتیں کم ہیں، تو یہ 2 کو حق برابر نہیں مل رہا ہے. حالانکہ ان کو جو ملا اس کی قیمت زیادہ تھی، وہ چاہے تو یس بول سکتے تھے، ایگری ہو گئے تھے. انہوں نے بولا کہ نہیں، 4 لوگوں کو کیا کریں گے، جس کی 2 کی قیمتیں زیادہ ہے 2 لوگوں کو اس میں ملے گا، 2 لوگوں کو اس میں ملے گا، ہاف ہاف. اور جس کی قیمتیں کم ہیں وہی 2 لوگوں کو اس میں بھی ملے گا، 2 لوگوں کو اس میں بھی ملے گا. سمجھا آپ کو؟ تو اس طرح سے کیا ہو گیا، ایکول ڈسٹریبیوشن. بیچنے کا بھی مسئلہ نہیں آیا. مطلب 2 کی قیمت زیادہ ہے، اے اور بی، اور سی اور ڈی کی قیمت زیادہ ہے. تو ہمارے بڑے بھائی نے بولا کہ جو اے ہے اس میں 2 بھائیوں کو، بی جو ہے اس میں 2 بھائیوں کو، ہو گیا 4 کا.
اور جس کی قیمتیں کم ہیں اس میں بھی پھر اے والے 2 بھائیوں کو اور بی والے 2 بھائیوں کو دے دیجیے. تو یہ ایکول ڈسٹریبیوشن. پھر بہن کا ایک جگہ سائز زیادہ ہے اس کا زمین کا، تو اس میں بہن کا حصہ، اس کا ایریا زیادہ ہے. تو اس کو بولتے ہیں، یہ ہے ایمان کا حصہ. جو اپنے لیے سوچے وہ دوسرے کے لیے سوچے، یہ ایمان کی پہچان ہے. ایسے آدمی کو آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ ایمان والا آدمی ہے. جو وہ اپنے لیے سوچتا ہے وہی سوچتا ہے کہ سامنے والے کو بھی اتنا ہی ملے، سامنے والے کا بھی حق نہ مارا جائے. جیسے میں سوچتا ہوں میرے لیے بیٹر ہو، سامنے والے کے لیے بھی بیٹر ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، میں تو آپ کو اگزامپل دیا سگے بھائیوں کی، لیکن ہر مومن کے تعلق سے جو اس کا حق ہے اس کو دیا جائے. یہ بہت اہم چیز ہے. ہمارے پاس اس میں بہت لاپرواہی برتتے ہیں اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. ہم چاہتے ہر چیز میرے کو سب سے اچھی ملے اور دوسرے کو خراب ملے. تو یہ ایمان کا دعویٰ آپ کا کھرا نہیں ہو سکتا. چلیے ایک اور حدیث ہے، یہ بھی مسلم کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، اذا طبخت مرقتن فکثر ماءها وتعاہد جیرانک. آپ نے کیا فرمایا؟ جب تم شوربہ پکاؤ، شوربہ یعنی جو سوپ، کھانا، سالن جو بناتے ہیں، تو اس میں تھوڑا پانی ایڈ کر کے تھوڑا سا بڑھا دو، اور اپنے ہم سائے کا بھی خیال رکھو. کیونکہ اس زمانے میں غربت زیادہ تھی، لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا تھا. تو کہا کہ کھانا جب بناؤ تو تھوڑا سا پانی ڈال کر شوربے کو بڑھا دو تاکہ تھوڑا سا پڑوسی کو بھی دے دو. اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کا خیال کیا کرتے تھے. یہ بہت اہم چیز ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا گزر ہوا. وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، فلاں عورت کا بہت نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، خیرات کرنا، اس کا بڑا چرچا ہے. مطلب ایک عورت ہے، نمازیں پڑھتی ہے، خیرات کرتی ہے اور بہت عبادت میں آگے ہے اور اس کا چرچا ہے سب جگہ پر، مگر وہ اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہیا فی النار، وہ آگ میں ہے، وہ جہنم میں جائے گی. غور سے سنیے. ایک صحابی پوچھ رہے اللہ کے رسول، ایک عورت کا بڑا چرچا ہے، عبادتوں میں، نمازوں میں، صدقہ خیرات میں بہت آگے ہے، لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے؟ وہ عورت جہنم میں جائیں گی، آگ میں جائیں گی. اور آپ لوگوں نے بھی غور کیا ہوگا، کچھ لوگ رہتے ہیں محلے کے اندر، جب لڑنا شروع کرتے ہیں تو 5G کی اسپیڈ سے سب کو دھو ڈالتے ہیں. برابر ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھے ہوں گے لڑائی جھگڑے میں وہ اتنا آگے بڑھتے ہیں کہ کوئی ان کو پسند نہیں کرتا ہے. دنیا میں بھی ذلت ہوتی ہے اور آخرت میں تو نقصان ہے. اس کی نمازیں، اس کا صدقہ خیرات بھی اس کو آگ سے نہیں بچا سکتے اگر ہمسایوں سے آپ کا سلوک اچھا نہیں ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ اپنے گھر کا کچرا ہے اس کی طرف سرکا دیتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اپنے پاس کا جھاڑ کر اس کے قریب لے کے چلے جاتے ہیں. خود تو کرتے، بچوں کو بھی ٹریننگ کرتے، ادھر پھینک دے، ادھر ڈال دیں. برابر ہے کہ نہیں؟ اور ہماری دیوار ذرا بھی خراب ہو گئی تو ہم پورا محلہ سر پہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کی خراب کرتے تو اس پر ہمیں کچھ بھی افسوس نہیں ہوتا ہے. جبکہ آپ کا کام ہے، اگر آپ کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کی ذمہ داری اس کی صفائی کرے. آپ کے گھر کا کام چل رہا ہے، کام چلتے چلتے کچھ چیز گر رہی وہاں پر، تو آپ کا کام ہے کہ مزدور کو بول کے یا کسی کو بول کے یا آپ خود جا کر اس کی صفائی کریں. یہ ہے پڑوسیوں کے یعنی ہمسایوں کے حقوق. یہ بات آپ یاد رکھیے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے. پھر پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، ایک عورت ہے جو کم نمازیں پڑھتی ہے، کم روزے رکھتی ہے، کم صدقہ کرتی ہے. مطلب کم سے مطلب 5 میں سے 3 نماز پڑھتی ہے، ایسا نہیں. فرائض پڑھتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے، فرض زکوٰۃ دیتی ہے، یعنی زکوٰۃ جو ہوتی ہے، لیکن نفل نہیں کرتی ہے زیادہ، اس کے نوافل زیادہ نہیں ہیں. اور پھر آگے کہا، اور لیکن زبان سے اپنے ہمسایوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے. مطلب کبھی کسی کو تکلیف والے الفاظ نہیں بولتی ہے، گالی گلوچ نہیں، کچھ نہیں.
تو آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ عورت جنتی ہے۔ تو جنت کی بشارت مل گئی صرف فرائض ادا کرنے پر۔ اب آپ اپنے آس پاس میں غور کیجئے، آپ بولیں گے بچے کیا جب سنتے نا چیزیں، ٹاپک کیا چل رہا ہے؟ پڑوسیوں کے بارے میں۔ اچھا، تو آپ صرف پڑوسیوں کا سوچتے ہیں۔ آپ کلاس کے اندر بھی آپ کے پڑوسی ہیں، پچھلی والی بینچ، اس کے پیچھے والی بینچ، یہ بھی آپ کے پڑوسی ہے، ٹیمپرری پڑوسی ہے۔ بازو والی کلاس، یہ پڑوسی ہے آپ کے۔ اور مومن ہونے کے ناطے حق تو بنتے ہی ہے، جو اس سے پہلے میں نے آپ کو بیان کیا، لیکن آپ دیکھیے، آپ اس کو دھکا دیں گے، وہ آپ کو دھکا دیں گے، وہ آپ کو گھر کے دیکھیں گے، آپ ان کو گھر کے دیکھیں گے، ادھر ایک الگ گروپ بنے گا، ادھر ایک الگ گروپ بنے گا، ہے نا؟ ایک گروپ دوسرے گروپ کو ایسا دیکھتے رہتا ہے، اور اپنے سہیلی سے مسکرا کے بات ہوتی ہے، جبکہ سب مومن ہیں، سب مسلمان ہیں۔ لڑکوں میں نہیں ہوتا ایسا، لڑکوں میں تھوڑا بہت ہوتا ہے، پہلے ہنسی مذاق سے بات شروع ہوتی ہے، ایک آدھ ٹپو دیتا کوئی، دوسرا پیچھے سے چھپ جاتا، دوسرا زور کا دیتا کان پہ، اور پھر کشتی شروع ہو جاتی۔ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بہت ڈینجرس ہے، یہ بندوں کے حکم میں آتی ہے۔ تو آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا یہ فسق ہے، فسق۔ کسی مومن کا دوسرے مومن سے لڑنا فسق ہے۔ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے لڑتے نہیں ہے، بلکہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں پیار محبت کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ تو ہمسایوں کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی آپ خیال رکھیں۔ ٹاپک تو ہمسایوں کا ہے، لیکن یہ باتیں بھی آپ دھیان میں رکھیں۔ مومن اپنے لیے جو سوچتا ہے دوسرے کے لیے بھی وہی سوچے، تو وہی سچا مومن ہے، وہی ایمان والا ہے، اس کی ایمان کی پہچان ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسیوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، چھوٹی سی زمین کے لیے 1 فٹ 2 فٹ کے لیے پولیس کیس کیے جاتے ہیں، کھیتیوں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کھیتی والے کی تھوڑی سی زمین اپنے طرف آ گئی، یا اس کا بندہ راج معلوم ہے نا جو بیچ میں باندھتے ہیں ڈویژن کے لیے، یا اس کے جانور اپنے پاس آ گئے، اپنے جانور اس کے پاس چلے گئے، قتل تک ہوتے ہیں اس کے لیے، قتل۔ آپ نے پچھلے بار نیوز میں پڑھا ہوگا، ایک اونٹ دوسرے کے کھیت میں چلا گیا تو اس نے اونٹ کا پیر کاٹ دیا۔ یہ آدمی قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا جس نے اس اونٹ کا پیر کاٹ دیا؟ آپ سوچئے۔ جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھے تھے، اس میں پہلا آدمی وہی تھا جس نے اس کے پیر کو کاٹا تھا، اس کو گرایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو عذاب میں ملوث کر دیا، سب کے اوپر عذاب آیا جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی۔ ابھی آپ نے کچھ مہینے پہلے پڑھا ہے نیوز میں، ایک اونٹ دوسرے کے کھیت میں چلا گیا، پڑوسی ملک کی بات ہے، اس نے اس کا پیر کاٹ دیا۔ قیامت کے دن ایسے آدمی کا کیا ہوگا؟ ایک تو بے زبان جانور کو مارا، جانور کا حق مارا، پھر وہ پڑوسی کا اونٹ تھا اس کا حق مارا، پھر وہ کھانے کے لیے آیا تھا اس کا حق مارا۔ قیامت کے دن یہ اتنے جواب کیسے دے پائے گا؟ اس کو اپنی نیکیاں دینا پڑیں گی۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی زمین کے ٹکڑے کے لیے اور چھوٹی چھوٹی جگہ کے لیے، اور یہاں تک کہ کسی کا پیڑ ہے اس کے پتے ہمارے گھر میں گرتے ہیں، اس کا کچرا، تو اس کے لیے دن رات لڑا جاتا ہے۔ یہ معاملہ ہمارا چل رہا ہے آس پاس میں، اور سب سے خطرناک ہمارے پاس چلتا ہے کہ اس کی گاڑی ہمارے گاڑی کے سامنے، ہمارے گھر کے سامنے کیوں کھڑے ہو گئے؟ پارکنگ کا مسئلہ۔ جبکہ اتنا میوچول انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے کہ آپ نے بولنا کہ ہاں لگائیے آپ کی گاڑی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے بھی بولنا کہ آپ کی گاڑی ہمارے پاس لگائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور مہمان آ گئے اگر ان کے اور انہوں نے گاڑی پارک کر دی، تو اگر یہ تھوڑا سا زیادہ بدماش ٹائپ کا ہے تو بہت چلا پکاری کرے گا، اور اگر تھوڑا ٹھیک بھی ہے تو اندر ہی اندر غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، 10 لوگوں کو جا کر بولے گا یہ ایسی پارکنگ کرتے۔ ہاں نصیحت کر سکتے آپ اچھی پارکنگ کے لیے، لیکن لوگوں کو پارکنگ کرنے نہیں دینا، پڑوسی کو جو ہے جھگڑا کرنا پارکنگ کی وجہ سے، یہ سب یاد رکھیے حقوق ہے، ایک دوسرے سے کوآپریشن کوآرڈینیشن ضروری ہے۔ ہاں لیکن اگر وہ لیگل آپ کو ایڈوائز دے رہا ہے کہ پارکنگ کے لیے الگ سے جگہ بنائیے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے پہلو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ آپ نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو معلوم کرتے ہیں کہ محلے میں غریب لوگ رہتے ہیں، یا ہمارے رشتہ داروں میں کتنے غریب ہیں؟ ماشاءاللہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے غریب رشتہ داروں کو مہینہ باندھا ہوا ہے، 1500 روپے لے جا کر دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ کچھ لوگ اناج لے جا کر دیتے ہیں، دوائیاں لے جا کر دیتے ہیں، ایسے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں نے اپنا جو ذہن ہے وہ ویسٹ کی طرح بنا لیا، سیلفشنس، غیروں کی طرح بنا دیا کہ میں، میرا گھر، میری فیملی، میرے بچے، بس میں رہوں خوشحال، رشتہ داروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو ضرورت مند ہے پڑوسیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، امت کے غریب لوگوں سے بھی ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ایسے لوگ دنیا تو اچھی جی لیں گے، لیکن یاد رکھیے قیامت کے دن یہ سب آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور بولیں گے ہمارا حق باقی ہے، ہمارا حق باقی ہے۔ تو اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، چاہے رشتہ دار ہو یا پڑوسی ہو، وہ ضرورت میں ہیں، ان کو نیڈ ہے، اور آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، تو آپ اترائیے مت کہ آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، بلکہ یہ ان کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے فکس کیا ہے۔ ضرورت میں ان کو آپ کو دینا ہی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو پوچھ نہیں ہوگی، پوچھ اس سے ہوگی جس کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس سے جس کو اللہ نے استطاعت دی، طاقت دی۔ تو یاد رکھیے، ہم یہ معائنہ کرے، مطلب غور کرے، یہ ڈیوٹی ہماری کہ آپ کے والد کی طرف سے کتنے رشتہ دار ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے رشتہ داریاں۔ آپ کی والدہ کی طرف سے کتنے رشتہ دار ہیں، سب کے حالات کیسے چل رہے ہیں، کیونکہ جو خوددار ہوتا ہے، جو ضرورت مند ہوتا ہے، جس کو ہم کہیں گے واقعی میں جو مسکین ہے، وہ مانگتا نہیں ہے، اپنے کو ڈھونڈنا ہے، کیونکہ اپنے اوپر اللہ نے حق طے کیا، اس کو لے جا کر دینا ہے۔ تو آپ معلوم کریں، لسٹ بنائے کون کون ضرورت مند ہے۔ ہاں، وہ اگر سستی کر رہے، کام دھندا نہیں کر رہے، ان کو نصیحت کیجئے، کام لگا کے دیجئے، ان کو کہیں معاش کے ذریعے سے لگائیے۔ لیکن اپاہج ہے، اتنے ضعیف ہے، ذہنی طور پر کمزور ہے، کچھ کر نہیں سکتے، اب لاچار مجبور ہے، تو پھر ان کی مدد کیجیے۔ یہ ان کو مت دیجیے آپ جو راستوں پر گھومتے ہیں ٹیپ ریکارڈر لگا کر، اس بندے کی مدد کیجیے، پیروں سے معذور ہے، اور جو چمٹ چمٹ کر مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو چمٹ چمٹ کے مانگتے ہیں، مطلب او بھیا دونا، او بھیا دونا، پیچھے لگ جاتے نا، او باجی دونا۔ تو یہ ضرورت مند نہیں ہے، یہ پروفیشنل ہے۔ اللہ کے رسول نے نشانی دے دی۔ کچھ لوگ دیکھو مانگتے کیسے مانگتے ہیں، ایک سیم ڈائلاگ ریپیٹ کرتے ہیں، او بھیا ہمارے ابا نہیں ہے، ان کا انتقال ہو گیا، ہمارا آپریشن ہے، کنٹینیو ریپیٹ کرتے ہیں۔ سمجھ جانے کا یہ ضرورت مند نہیں ہے، ریپیٹ ریپیٹ بولتے ہو، ہم مسافر ہیں، ہمارا سامان چوری ہو گیا، ہماری مدد کرو، ہمارے ریپیٹ ریپیٹ کرتے ہیں۔ آپ اس کو بولو چلو میں ٹکٹ دلا کے دیتا، تو بھاگ جائے گا، وہ بولے گا نہیں۔ کچھ رہتے ہیں بہت زیادہ ہوشیار، ہمارے ایک دوست ہے، انہوں نے بولے تم کو کہاں کے، بولے فلاں فلاں جگہ گئے، بولے چلو میں تمہارے کو ریلوے اسٹیشن کا ٹکٹ نکال کے دیتا، تم چل جاؤ۔ اب وہ پھنس گیا، تو اب بول نہیں سک رہا ہو بیچارہ کچھ مانگنے والا، ٹھیک ہے بولے چلو۔ انہوں نے بٹھایا، اس کو گاڑی پہ لے کر گئے، سگنل لگا تو انہیں رکے، وہ پیچھے سے اترا، سگنل جم کرا، چلے گیا، اور ان کو بول رہا ہو آتا، بولے۔ تو جب ہی سمجھ میں آ جاتے ضرورت مند، ٹکٹ دلا دیتے، بولنا تمہارے کو چلو، بھوکا ہوں میں، چلو گھر پہ 2 روٹی دلا دیتا ہوں، بولنا روٹی دے دو آپ اس کو۔ تو ریئل جو مانگنے والے ایسے نہیں ہوتے ہیں، اپنے کو ڈھونڈنا ہے، ہم کو پہچاننا ہے۔ کچھ واقعی میں بھی ہوتے ہیں مسافر ضرورت مند، اور وہ پہچانے جاتے ہیں جبھی۔ چلیے، تو ان کی مدد کرنا چاہیے، مسافروں کا بھی حق ہوتا ہے۔ بات چل رہی ہے لیکن ابھی پڑوسیوں کے تعلق سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ وخیر الجبران عند اللہ جبرہم لجارہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، اور ترمذی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بہترین لوگ جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہتر ہے نا۔ سب سے اچھا انسان بننا چاہتے ہیں نا سب کوئی، بیسٹ پرسن۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے کہ بیسٹ پرسن کون ہے، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ کہا کہ جو اپنے ساتھیوں میں سب سے اچھا ساتھی ہے، اور پڑوسیوں میں جو سب سے اچھا پڑوسی ہے وہ اللہ کی نظر میں سب سے بیسٹ ہے۔ آپ دیکھو اپنے ساتھیوں میں ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ رہنا پسند کرتے، بہت سارے تو ایسے ایک دم خوب جگری بھی ہے آپ کے،
تو بھی آپ اس کے پیٹ پیچھے بولتے ارے باپ رے پھر آ گیا یہ. ایسا کیوں بولنا پڑا آپ کو؟ اس کے ساتھ گھوم رہے پھر رہے سب کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے وہ آپ کے لیے فائدے مند نہیں ہے. ٹائم پاس کر رہا ہے آپ کا، لیکن آپ کے لیے فائدے مند نہیں ہے. پڑوسیوں میں بھی کچھ پڑوسی ایسے رہتے جن کے پاس جانا آپ کا دل بولتا ہے، جہاں جانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، ملاقات کرنا چاہیے، اور کچھ کے پاس آپ کا دل بولتا ہے کہ نہیں بالکل نہیں جانا ہے. اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیسے ہیں. ویسے لوگ آپ کے پاس آ کر آپ سے ملتے ہیں مطلب سمجھ جاؤ آپ اچھے انسان ہیں. لوگ آپ کے پاس آنا پسند ہی نہیں کرتے مطلب سمجھ جاؤ کہ آپ اچھے نہیں ہیں. اور اس میں سب سے اہم چیز ہے زبان، آپ کا لوگوں سے بات چیت کرنے کا انداز. جو انسان لوگوں کو اچھے رائے مشورے دیتا ہے، اچھی بات بتاتا ہے، پتے کی بات بتاتا ہے، اور شارٹ اینڈ سویٹ تھوڑے میں سے بتا دیتا ہے، زیادہ بڑھ بڑھ کر کے ان کو بور نہیں کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو لوگ پسند کرتے ہیں. یار یہ صحیح رائے دیتا ہے اور زیادہ ٹائم بھی نہیں کھاتا. اور جو زیادہ ٹائم کھانے والا رہتا کیا بولتے ہیں؟ اور اب باپ رے آ گیا یہ، اب برداشت کرنا پڑے گا اس کو. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی رہتے ہیں جو شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں اور نیک لوگوں کے تعلق سے ایسا سوچتے ہیں. جیسا کوئی آپ کا دوست ہے نیک ہے، دیندار، ہمیشہ نماز کے لیے چلو بولتا، تو ایسے لوگوں سے بھی لوگ نفرت کرتے. تو وہ نفرت کرنے والے شیطان کے ساتھی ہیں، وہ تبھی آپ کو سمجھ میں آ جاتے ہیں. کچھ لوگ رہتے نا نیک لوگوں سے پریشان رہتے، یار پھر آیا دین کی بات بتائیں گا اب یہ، اور پھر بولیں گا یہ مت کرو وہ مت کرو. تو یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے، ہر انسان اس کو خود جج کر لے گا کہ کون کون سی چیز کو پسند کرتا ہے اور کہاں پر وہ بیسٹ ہے اور بہتر ہے. ٹھیک ہے، خیر. ویسے ہم پھر بھی اپنا نیچر ایسے بنائیں کہ برے لوگ بھی اپنے پاس آنا پسند کریں. وہ آپ بولیں گے برے لوگوں کو پسند کرنے کے لیے برے ایسے حرکت کرنا پڑیں گے؟ نہیں، ضروری نہیں. آپ اس کو اچھی باتیں، حکمت کی باتیں بتاؤ، قرآن کی باتیں بتاؤ، پیاری باتیں بتاؤ. کچھ دن تو بور لگے گا اس کو، لیکن بعد میں لگے گا کہ نہیں یہ میرے فائدے کا سوچتا ہے، یہ میری جنت کے بارے میں سوچ رہا ہے، میری آخرت کے بارے میں سوچ رہا ہے. تھوڑے دن کے بعد وہ ایگری ہو جاتا ہے آپ سے. ٹھیک ہے، تو لوگوں سے اچھی بات چیت کرو. ہم اچھی بات کہاں کرتے ہیں؟ آپ دیکھو، بائی چانس میں یہاں کی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کے سامنے ہیں. 3 لوگ بیٹھے ہوئے گرلس میں بینچ پہ، 6 کی کیپیسٹی ہے، سمجھو 5 لوگ بیٹھے ہوئے، ایک بینچ خالی. ایک لڑکی آ کر بیٹھ گئی اور ان کی سہیلی ابھی نہیں آئی، تو یہ پانچوں کے پانچوں اس کو ایسا دیکھتے ہیں، مطلب یہ کون آ گیا، ایلین آ گیا، کون آ گیا بازو میں. گور کے دیکھتے ہیں. وہ بھی مومن ہے، وہ بھی مسلمان ہے، اس سے اتنا لڑیں گے اتنا لڑیں گے کہ اس نے آنا نہیں 2 دن. لڑکوں میں نہیں ہوتا پرابلم، لڑکے تو پہلے پیچھے کی سیٹ ڈھونڈتے جا کر، آگے کی نہیں. لڑکوں میں یہ بارے میں بڑا بھائی چارہ ہے، جہاں 6 بیٹھنے والے 8 بیٹھتے ہیں وہاں پر لٹک لٹک کے. مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پر، برابر ہے نا. ہاں، لڑکوں کا یہ چیزوں میں بہت بھائی چارہ رہتا ہے ایک دم. لڑکیوں میں یہ پرابلم رہتا ہے، جگہ نہیں دیں گے ایک دوسرے کو، یہ بہت بری بات ہے. لوگوں سے آپ اچھا بہیو، لوگوں نے آپ کو یاد رکھنا کہ اپنے کلاس میں یہ لڑکا تھا، اپنی کلاس میں یہ لڑکی تھی، واقعی میں اچھے نیک لوگ تھے. ایسے بہت کم لوگ ملتے. لوگوں نے یاد، آپ کے گروپ تو یاد کرے گا آپ کو، دوسرے گروپ میں بھی آپ کو یاد رکھنا. جو الگ الگ گروپ بنے رہتے نا، انہوں نے بھی آپ کو یاد رکھنا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، بہتر لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں. تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمسایوں کے اتنے حقوق بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم بیان کرتے جائیں گے، حدیثیں ختم نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کی خوشی، مسلمان کی خوش بختی اور سعادت ان چیزوں میں ہے کہ اس کے پاس وسیع مکان، نیک پڑوسی اور آرام دہ سواری ہو. جو اس سے پہلے میں نے ایک حدیث بیان کی نا، اسی طرح کی ایک حدیث ہے، جس کے پاس اچھا بڑا گھر ہے، وسیع مکان، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. نیک پڑوسی، ایک جگہ نیک عورت کا بھی ذکر ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا تھا اس سے پہلے. نیک پڑوسی اور آرام دہ سواری. اگر آپ کو اچھے پڑوسی ملے ہیں تو ان کو آپ سنبھال کے رکھیے، مطلب اس جگہ کو مت چھوڑیے، اس پلیس کو مت چھوڑیے، کیونکہ اچھے لوگ نہیں ملتے ہیں. آج دنیا پریشان ہے اچھے محلے کے لیے. بچے بگڑ جائیں گے، بچوں پر برا اثر پڑے گا، پڑوسی اچھے نہیں ہیں، محلہ اچھا نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، اور جن کو ملا ہے وہ ناشکری کر رہے ہیں اس میں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہترین چیز ملی ہے جن کو یہ 3 چیزیں مل جاتی ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا
جسے یہ پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کے رسول اسے پسند کرے. جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ٹرو ریئل محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے، یا اللہ اور اس کے رسول بھی وہ آدمی کو پسند کرے، وہ آدمی کتنا خوش نصیب رہے گا نا. ذرا سوچیے آپ کہ جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے اور رسول بھی پسند کرتے ہیں. جس کو اللہ بھی پسند کرے، رسول بھی پسند کرے، یہ شخص تو جنت میں داخل ہو جائے گا نا. کتنی بڑی بات ہے نا. تو دیکھیے آگے کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص یہ بات کو چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اسے پسند کرے تو اسے چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو سچی بات کرے، جھوٹ نہیں بولنا کبھی بھی. نہ ماں باپ سے، نہ رشتہ داروں سے، نہ پڑوسی سے، کسی سے جھوٹ نہیں بولنا. کسی مسلمان سے آپ جھوٹ مت بولیے. کہا کہ جھوٹ نہیں بولے، وہ شخص جھوٹ نہ بولے، بات کرے تو سچی بات کرے، اور جب اسے امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرے. کسی نے کوئی اس کے پاس امانت لا کے رکھا ہے، کوئی اہم چیز، چاہے روپیہ پیسہ ہو، زیورات ہو، یا امانت بات بھی ہوتی ہے کہ بھائی یہ بات کسی کو بولنا نہیں، یہ بھی امانت ہے. کہا کہ امانت اس کے پاس رکھے تو اس کی امانت کو ادا کرے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے. مطلب جو شخص اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا میرے دو پڑوسی ہیں، ان میں سے تحفہ کسے بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ تجھ سے قریب ہے. مطلب جو زیادہ قریب ہے اور آپ کے پاس دینے کے لیے زیادہ نہیں ہے، تو جو سب سے نزدیک رہے گا اس کو آپ تحفہ بھیجیں. سارے محلے کو تو نہیں بھیج سکتے. دعوت کا معاملہ بھی آپ کی طاقت ہے، پورے محلے کو بلا سکتے تو بلائیے. طاقت نہیں ہے تو ہر جگہ سے ایک ایک آدمی بلائیے. اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو نزدیک جو گھر لگے ہوئے بس ان کو بلائیے، آپ کی طاقت کے حساب سے. تو یہ ان کی اہمیت تھی. اب ان کے حقوق میں آپ یاد رکھیے سب سے اہم چیز، پڑوسیوں کے حق کیا ہے. پڑوسیوں کا حق یہ ہے کہ اگر وہ مجبور ہے، بھوکے ہے، ضرورت مند ہے تو ان کو ان کی ضرورت پوری کی جائے، ان کو کھانے پینے کی چیز دی جائے. نمبر 1. نمبر 2، پڑوسی کا حق کیا ہے؟ پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اسے دین کی بات بتائی جائے، دین کے معاملے میں سمجھایا جائے. اگر وہ گناہ کے کام میں ملوث ہے تو اس کو روکا جائے. یہ اس کا سب سے حقوق میں اول، جس کو ہم کہیں گے پرائیورٹی جس کو دی جائے وہ حق میں شامل ہے. تیسرا حق یہ ہے کہ پڑوسی کو پریشان نہ کیا جائے. جتنی بھی حدیث ہم نے دیکھی اس کے اندر مطلب پڑوسی کو تکلیف نہ دی جائے. اگر پڑوسی کو تکلیف دی، قیامت کے دن آپ کو حساب دینا پڑے گا، اس کا بدلہ جہنم بھی ہو سکتا ہے. تو پڑوسی کو تکلیف نہ دے، مطلب نہ ان کے پاس کچھ کچرا وغیرہ پھینکے، نہ اپنی دیوار ان کے آگے بڑھا دے، نہ اپنی گاڑی سے ان کی پارکنگ کو تکلیف میں ڈالے، نہ کسی بھی قسم کی گندگی یا کوئی چیز ان کے پاس آپ ڈالے. اسی طرح پڑوسی سے لڑائی نہ کرے، یہ ان کا حق ہے. پڑوسی سے لڑائی نہ کرے، یہ ان کا حق ہے. اگر وہ لڑائی پر اتر آتے ہیں اور آپ لڑنا نہیں چاہتے، آپ نیک ہے، تو کسی ایسے شخص سے ان کی اصلاح کرے جس کی وہ بات سنتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی پڑوسی کا حق ہے. اسی طرح پڑوسی جب کوئی چیز مانگے، کوئی چیز چھوٹی موٹی چیز کیوں نہ ہو، ان کی مدد کی جائے. جیسے سورہ ماؤن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. سورہ ماؤن آرام سے 90 کے اینگل میں ٹیک لگا کے بیٹھو. سورہ ماؤن آپ لوگوں نے پڑھا ہے. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا، اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ مطلب یہ لوگ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ان کا پورا ذکر ہے یہاں پر. کون کون ہے وہ؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ. یتیموں کو یہ لوگ نہ کھلانے پلانے کی ترغیب نہیں کرتے، ان کا جو ہے کیئر نہیں کرتے ہیں. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. مسکینوں کو کھلانے کے بارے میں ترغیب نہیں دیتے لوگوں کو، نہ تو مدد کرتے نہ دوسروں کو کرنے دیتے. آگے کیا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ.
لعنت ہے نمازیوں پر. کون سے نمازیوں پر؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ لوگ جو معاون کو نہیں برتتے. معاون کیا ہے؟ یہ لوگ قیامت پر ایمان نہیں ہے ان کا. کون؟ جو معاون کو نہیں برتتے. معاون کے تعلق سے پوچھا گیا اس کا معنی کیا ہے، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا معاون سے مراد ہے ڈے ٹو ڈے لائف کی چھوٹی موٹی چیزیں. نمک، گڑ، پھاوڑا، ہتھوڑی، کوئی بھی چیز جو روز مرہ کی چیزوں میں استعمال ہوتی ہے. ہم آج کے زمانے میں کہیں گے پڑوسی آ جاتے کبھی کوئی چیز مانگنے کے لیے، مسالہ ہے کیا، یا موٹر ہے کیا، پانی کی موٹر، یا آئرن پریس استری کرنے کے لیے، یا ایمرجنسی ہے تھوڑی دیر کے لیے گاڑی لگ رہی ہے. یہ سب معاون میں شامل ہے، چھوٹی موٹی روز مرہ کی چیزیں. تو جو روز مرہ کی چھوٹی موٹی چیزوں میں اپنے پڑوسی کی مدد نہیں کرتے، یہ معاون نہیں برتتے ہیں. اور ایسے لوگوں کا قیامت پر یعنی آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں رہیں گے. تو یہ پڑوسی کا حق ہے کہ معاون میں اس کی مدد کی جائے، اس کی ہیلپ کی جائے. ٹھیک ہے؟ اگر وہ بیمار ہو تو اس سے ملنے جائے، یہ بھی پڑوسی کا حق ہے. اگر وہ بیمار ہے تو اس سے ملنے جائے. ویسے یہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اور وہ اس دنیا سے چلا جائے، اس کی موت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ اور اس کی جو ہے تدفین میں شامل ہونا چاہیے، یہ بھی اس کا حق ہے. یہ تھے پڑوسیوں کے ہمسایوں کے حقوق جو میں نے کوشش کی مختصر سا آپ کے سامنے پیش کرنے کی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. قریبی رشتہ داروں کے حقوق. یہ ہمسایوں کے بارے میں تھا. اب قریبی رشتہ داروں کے حقوق. قریبی رشتہ داروں میں کون کون آتے ہیں؟ چلو آپ لوگ ہی بولیں گے. ہاں، جو بچے جاگ رہے ہیں وہ لوگ پہلے بولیں گے. قریبی رشتہ داروں میں کون آتے ہیں سب سے پہلے؟ جو زیادہ قریب ہے. اور جو قریب رہتے ہیں وہ قریبی رشتہ دار رہتے ہیں. اور قریبی رشتہ دار جو قریب رہتے ہیں. ہاں ویری گڈ، بولو. ماموں، ماموں خالہ پہلے یاد آئے. دیکھو ننیال کی طرف سے، ددیال کے پہلے. ہاں ہاں، چاچا. اور کون ہے؟ پھپھو. ہاں ابھی یاد آئے، پھپھو سب سے آخری میں. اور کون ہے قریبی رشتہ دار؟ ہاں کون ہے؟ تایا، تائی. ہاں. اور ہاں ساس سسرے. صحیح بات ہے، یہ بھی قریب کے رشتہ دار ہے. لیکن انہوں نے ایمانداری سے بولے، سب پورے ہونے کے بعد، ددیال ننیال ہونے کے بعد بولے. انہوں نے سمجھ گئے اگر پہلے بولوں گا تو پھنس جاؤں گا میں. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. ہاں یہ آپ کے ساس سسر جو ہونے والے ان کو معلوم پڑیں گا تو بہت خوش ہو جائیں گے وہ. ٹھیک ہے، رشتہ داروں میں یاد رکھے آپ نے. ٹھیک ہے. اور کون سے ہیں؟ ہاں قریبی رشتہ دار. ہاں سالے سالیاں برابر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ رشتہ داروں میں قریبی کا معاملہ کیسے ہوتا ہے، چلیے دیکھیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. رشتہ داروں میں سب سے افضل ترین درجہ اول نمبر پہ وہ ہے آپ کے ماں اور باپ، جس کے بارے میں ہم سیپریٹ پڑھ چکے ہیں اور حقوق کے بارے میں جان چکے ہیں. ماں اللہ کے بعد ماں باپ کا سب سے پہلے. پھر اس کے بعد کون آتے ہیں؟ والدین کے بعد بہن بھائی. بہن بھائی، بیوی اور بچے. ڈیفینیٹلی جب شادی ہو جائیں گی تو بہن بھائی سے بھی زیادہ پہلے بیوی کا رہے گا، کیونکہ اب وہ اس کے لائف پارٹنر ہے. اب اس سے ایک فیملی تیار ہونے والی ہے، کیونکہ وہ نیکسٹ فیملی کے اب ماں باپ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے سیکوینس ایسے بنایا ہے، ایون ایک لڑکی کے لیے اس کے والدین سب سے افضل ہے، لیکن جب شادی ہو جائیں گی تو شوہر کا درجہ بڑھ جاتا ہے اس کے والدین سے بھی زیادہ. ہاں لیکن والدین کا مقام کم نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ اونچا ہی رہے گا. لیکن اگر اس کے والدین ایک بات بولتے ہیں اور شوہر ایک بات بولتا ہے اور دونوں کی بات قرآن و سنت سے ٹکراتی نہیں ہے تو بات شوہر کی ماننا پڑے گی. مطلب شوہر بھی بول رہا ہے وہ بھی صحیح بات ہے، اور والدین بول رہے ہیں وہ بھی صحیح بات ہے، لیکن اب اس عورت کو کس کی بات سننا پڑے گی؟ شوہر کی، کیونکہ اب وہ فیملی میں آ چکی ہے. اب وہ اس گھر کے مین پارٹ ہے، دونوں ہسبینڈ وائف. اس لیے
مقام مرتبہ رہے گا ہاں، لیکن یہ اور بات ہے کہ والدین دین پہ چلنے والی بات بول رہے ہیں اور شوہر بے دینی کی بات کر رہا ہے، تو پھر شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے بھائی بہن کا آیا ہے، اس کے بعد کون ہے؟ تو اللہ کے رسول فرمایا جو سب سے قریب اور جو اس کے قریب، جو اس کے قریب، جس کے تعلق سے علماء نے لکھا جو سیکوینس ہونا چاہیے، ماں باپ بیوی بچے بہن بھائی سگے، ان کے ہونے کے بعد چچیرے، اس کے بعد کون رہیں گے؟ چچیرے کو اوور آل ٹوٹل کیا لے لیں گے اپن؟ ددیرے۔ ددیرے مطلب ددیال، اور ننیرے ننیال، اور سسیرے یہ تیسرے نمبر پہ جائیں گے۔ سمجھا آپ کو؟ اپنے پاس الٹا ہے نا، پہلے سسرال، پھر ننیال، اور آخری میں ددیال، الٹا سیکوینس چلتا ہے اپنے پاس۔ تو سیکوینس ایسا رہے گا، ٹھیک ہے؟ پہلے ددیال، ننیال، اور اس کے بعد سسرال، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو قریبی رشتہ داروں کے حقوق، اس میں سب سے پہلا حق جو قریبی رشتہ داروں کا ہے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ سورہ نحل آیت نمبر 90، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ نے ہر ایک کے ساتھ عدل و احسان کا حکم فرمایا ہے اور قرابت داروں کو ان کا حق دیتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ذکر کیا یہاں پر قرابت دار، یعنی قریبی رشتہ دار، ان کا حق ان کو دیتے رہنا چاہیے۔ چلیے، سب سے پہلا حق ہے صلح رحمی۔ قریبی رشتہ داروں کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ صلح رحمی، یعنی ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ غور سے سنیے، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلح، وہ آدمی صلح رحمی کا حق ادا نہیں کرتا جو بدلے کے طور پر صلح رحمی کرتا ہے۔ صلح رحمی کا حقدار تو وہ کرتا ہے جو اس حالت میں بھی صلح رحمی کرے جب اس کے قرابت دار اس کے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صلح رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ صلح رحمی کریں گے، نرمی کا معاملہ کریں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ صلح رحمی کا معاملہ کرے گا۔ کہا یہ صلح رحمی نہیں ہے، کہا کہ یہ صلح رحمی نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہے ہیں، اس کو صلح رحمی نہیں بولتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلح رحمی یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ قطع رحمی، یعنی رشتے توڑ رہا ہے اور آپ جوڑ رہے ہیں۔ جیسے ایک حدیث ہے، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی سے پیش آتے ہیں، میں ان کے بھلے کا سوچتا ہوں، وہ میرے برے کا سوچتے ہیں، میں رشتے جوڑنے چاہتا ہوں، وہ رشتے توڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعی میں تم جیسا بولتے ہو ویسا کرتے ہو۔ کیوں کہا اللہ کے رسول نے ایسا؟ ٹف کام ہے نا، کوئی آپ کے ساتھ برا رہ رہا اور آپ اس کے ساتھ اچھا رہ رہے، ٹف کام ہے، اس لیے کہا کہ جیسا تم بول رہے ہو ویسا تم کرتے ہو۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، مطلب کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے فرشتہ بھیج دیتا ہے اگر آپ صلح رحمی کرتے ہیں، مطلب جو لوگ آپ سے رشتے توڑنا چاہتے ہیں لیکن آپ ان سے رشتے جوڑنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا معاملہ ہے، انہوں نے آنا بند کرے نا، ہم بھی نہیں جاتے پھر، تو یہ صلح رحمی نہیں ہے۔ تو صلح رحمی اسے کہتے ہیں کہ کوئی رشتے توڑنا چاہتا ہے لیکن آپ جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں، آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ محبت اور اصلاح کا معاملہ ہو، تو ایسا آدمی صلح رحمی کرنے والا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور حدیث، سیدنا انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے، دنیا میں سب پریشان ہیں نا، اچھی جاب، اچھا بزنس، خوب کمائی ہونا، ایسا برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا فرما رہے دیکھو اللہ کے رسول، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، فراغی ہو، کشادگی ہو، اور دنیا میں اس کے قدم دیر تک رہیں، مطلب قدم جم جائے، یعنی اس کی عمر دراز ہو، تو وہ اہل قرابت کے ساتھ صلح رحمی کرے۔
جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرتا ہے، پیش آتا ہے، رحم کے ساتھ، نرمی سے، پیار سے، محبت سے، اور ان کے حق بھی ادا کرتا ہے، ان کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے شخص کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایسے بہت سارے فضائل صلہ رحمی کے تعلق سے یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ چلیے دوسرا حق، حسن سلوک۔ حسن سلوک سورہ نساء آیت نمبر 36 جو پہلے گزر چکی ہے، ہمسایوں کے حقوق میں اللہ تعالیٰ نے پوری لسٹ گنائی، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پھر مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، اور پھر ہمسایوں کے ساتھ۔ کہا کہ جو شخص ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے، جو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، بس اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور جو ان کے حق کو ادا نہیں کرتا، اس کی نفی میں اللہ تعالیٰ نے آیت میں آخر میں کہا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو ان کے حقوق نہیں دیتے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنین کی آپس میں مثال محبت اور مہربانی کرتے ہوئے ایسی ہے ایک جسم کی طرح۔ ایک باڈی ہوتی ہے، جسم، ہمارا جسم، جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے اور اس کا بخار وہ محسوس کرتا ہے۔ مطلب اگر آپ کے انگلی پر چوٹ آ جائے، زخم لگ جائے، پورا جسم ڈسٹرب رہتا ہے، رات میں ٹچ لگ گیا آپ اٹھ جاتے ہیں، ہاتھ دھونے کے لیے جا رہے ہیں تکلیف ہو رہی ہے، بے چین ہیں آپ، کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تیز مرچی وغیرہ لگ جائے تو مزہ آ جاتا ہے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو پورا جسم محسوس کر رہا ہے نا اس کو، آپ کی پوری باڈی ڈسٹرب ہے اس زخم کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین کی مثال ایسی ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی رہتے ہیں، اگر ایک تکلیف میں ہے تو دوسرے کو بھی تکلیف ہونا لازم ہے، اگر نہیں ہوتے مطلب یہ ایک جسم نہیں ہے مومن پورے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جس طرح مسلمانوں پہ جو ظلم ڈھایا گیا، آپ نے دیکھا ایک ملک پر کہیں جو ہے 2 سال سے تقریباً جو ہے ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان کے اوپر وار کرائم چل رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں ان کو تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے ذرا بھی، نہ ان کے ہاتھ دعا میں اٹھتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ تو کہا کہ آپ کا ایمان ختم ہو چکا ہے، سمجھ جائیے جو شخص ایسا ہو جائے۔ پھر اب قریب کا معاملہ لے لیجیے، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار پریشان ہے اور آپ بول رہے بھائی اس کا جو ہے وہ دیکھیں گے اپنے کو کیا کرنے کا، اپن مدد کیوں کرنے کا، انہوں نے خود غلطی کی اب ان کے بھگت رہے، وہ آپ کو مدد کرنا لازم ہے۔ مومن آپس میں ایسے رہتے ہیں جیسے ایک جسم کی طرح، اور رشتہ داروں کا حق تو اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کی انبن ہوتی ہے، نوک جھوک ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، 2 ٹوئنس ہے سگے بھائی تو بھی ان کی آپس میں مینٹیلٹی میچ نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں جب تک آپ ہیں لڑائی جھگڑا چلتا رہے گا، لیکن یہ وجہ نہیں بننا کہ آپ شیطان کو خوش کر دیں، یعنی ہمیشہ کے لیے رشتہ توڑ دیں۔ غلطی آپ بولتے ہیں اس کی غلطی تھی، میری غلطی نہیں تھی، میں کیوں مدد کروں؟ غلطی اس کی تھی، اس کو پچھتاوا ہوا، اب وہ پریشان ہے، آپ کو مدد کرنا ضروری ہے، لازم ہے، یہ اس کا حق ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی مدد کرنا چاہیے، ان کے ساتھ صلح رحمی کرنا چاہیے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں بھی کرتے تو آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کیوں؟ کیونکہ وہ برا برتاؤ کر کے برے بنے ہیں، آپ بھی ویسے ہی کریں گے تو آپ بھی بروں میں شامل ہوں گے۔ لیکن آپ اگر اچھا برتاؤ کریں گے تو آپ میں اور ان میں فرق ہوگا، اللہ آپ کو محبوب کرے گا، ان کو محبوب نہیں کرے گا، اللہ آپ کو پسند کرے گا، ان کو پسند نہیں کرے گا۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائیے، اور اس کے لیے چاہیے بڑا دل، قربانی، اپنی انا کو دبا کے رکھنا، اپنے غصے کو کنٹرول کر کے رکھنا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہی آپ کر پائیں گے، ورنہ ہر کوئی سوچے گا کہ میں کیوں کروں، اس کو سمجھنا چاہیے، تو وہ بھی یہی سوچے گا میں کیوں کروں، اس کو سمجھنا چاہیے، تو پھر تو کبھی آپس میں آپ مل ہی نہیں سکتے۔ تو صلح رحمی، نرمی کا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ۔ تیسرا حق ہے عدل و انصاف کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ سورہ نحل آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور عدل و انصاف، ان اللہ یأمرکم بالعدل، عدل کے ساتھ پیش آؤ۔ اب عدل کی مثال یہ ہمارے پاس بہت گڑبڑ ہوتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی مثالیں، غور سے سنو۔
4 چچا ہے فار ایگزامپل، 2 پھپھو ہے، اس میں سے اپنے ایک ہی فیوریٹ رہتے، یہ عدل نہیں ہے۔ دعوت ہوں گی تو وہی آئیں گے دعوت میں، دوسرے نہیں آئیں گے۔ ماموں ہے 3، اس میں سے ایک ماموں فیوریٹ رہتی، خالائیں ہیں اس میں سے ایک خالہ فیوریٹ رہتی، جن سے جمتی بات چیت ہوتی۔ جب رشتہ داریاں بڑھتی ہیں تو الگ الگ ذہن کے الگ الگ قسم کے لوگ رشتہ داریوں میں داخل ہوتے ہیں، نوک جھوک ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے میچنگ نہیں ہوتی ہے، یہ فطری ہے۔ حابیل اور قابل دنیا کے سب سے پہلے انسان، دونوں سگے بھائی تھے، لیکن آپس میں میچ نہیں ہوا ان کا، شیطان نے ان کو گمراہ کیا، اور وہ لوگوں نے بھی اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر قابل نے کیا کیا، حابیل کو قتل کر دیا۔ تو یہ فطری چیز ہے، اور یہی آزمائش ہے، اور یہی ٹیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں کو جو مختلف بنایا ہے نا، یہ ٹیسٹ ہے، یہ ایگزام کے لیے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ لوگ نہ لڑے، پورے انسان مل جل کر ہی رہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنا دیتا، جیسے جنت میں ہونے والا ہے۔ جنت میں کوئی نہیں لڑے گا کسی سے، کسی سے کوئی حسد نہیں رہیں گی، پورے دل صاف رہیں گے جنت میں۔ جنت میں کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی ایک قسم کی، آپ کسی سے ذرا بھی نہیں جلیں گے۔ اور کہیں پہ جلیں گے آپ؟ گھر پہ آپ کے پاس بھی سیم رہیں گا، فیملی پہ سیم، فیملی جو چاہے سیم، جو چاہے ہر ایک کو سب کچھ ملے گا جو وہ چاہے گا، تو جلن نہیں رہیں گی نہیں وہاں پر۔ لیکن یہاں پر دنیا میں یہ آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے۔ بس جس نے اللہ کی بات کو مانا، جو حق اللہ نے طے کیا اس کو پورا کیا، بس وہ شخص کامیاب ہوا۔ جس نے اپنے نفس کی بات مانی، شیطان کے بہکاوے میں آیا، وہ شخص ناکام ہو گیا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، عدل و انصاف، 4 چچا ہے، چاروں کو برابر جائے گا جو بھی آپ پکائیں گے، تھوڑا تھوڑا کیوں نہیں ہوتا ہے۔ دعوت ہوگی تو چاروں کو دعوت ہوگی، چاروں ایک کو فیملی کے ساتھ ہوگی تو چاروں کو فیملی کے ساتھ ہوگی۔ ہاں یہ الگ بات ہے، کبھی کبھار کچھ رشتے ڈویل ہو جاتے ہیں، جیسے چچیرے بھی ہے، اور ان کی بیٹی بیٹے سے ان کی بیٹی بیٹی کا رشتہ بھی ہو گیا، اب سسرالی رشتہ بھی بن گیا، تو اب پرائرٹی بڑھ جاتی ہے، وہ تو نیچرل ہے، وہ تو ہر ایک کو سمجھ میں بھی آتی ہے بات، کوئی اس پر اعتراض بھی نہیں کرتا ہے۔ لیکن بات کب چل رہی ہے؟ جب ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے، چاروں بھی سیم ہے، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک کو فیوریٹ بنائیں گے اور دوسرے کو نہیں۔ جیسا پچھلی بار میں نے آپ کو اولاد کے حقوق میں ایک بات کہی تھی کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا، کیا کہنے لگا؟ میرے پاس ایک باغ ہے، میں نے اپنے اس بیٹے کو ہبہ کر دیا، وراثت میں دے دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا پوچھا؟ کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا تم نے اپنے سارے بچوں کو ایسا دیا ہے باغ برابر؟ وہ بولنے لگا نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ وہ گواہی کے لیے لائے تھے، تو اللہ کے رسول فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں رہتا۔ اگر کسی کو بچے ہیں 3 4 5 جو بھی ہے، سب کے ساتھ وہ انصاف کرے گا، سب کو برابر برابر دے گا، جو بھی چیز اس کو دینا ہے، جو شریعت نے متعین کیا ہے۔ چچا 4 ہے، دعوتوں میں سب کا برابر ہے، ماموں 3 ہیں۔ اب آپ بولیں گے ہماری طاقت نہیں ہے ان سب کو بلانے کی، اتنی پوری فیملیز کو، تو ایک ایک ممبر بلاؤ، سب ایک ایک ممبر کی دعوت دو۔ آپ عدل و انصاف کرنا ہے، کسی کے ساتھ اچھائی سے پیش آ رہے، کسی کے ساتھ برائی سے پیش آ رہے، یہ عدل و انصاف نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، عدل و انصاف کرنا رشتہ داری میں، یہ بھی ایک تیسرا حق ہے۔ چوتھا حق ہے رشتہ داروں سے تعاون کرنا، مطلب مدد۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں کہا عدل و انصاف کرو، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تمہیں اس کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کے کاموں میں اور ناشائستہ حرکتوں میں اور ظلم اور زیادتی سے اللہ تعالیٰ تم کو روکتا ہے، اور وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ اس پر ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ ان کے تعاون کرنا چاہیے، مطلب مدد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، بھائی کا لڑکا ہے لڑکی ہے، یا ماموں ہے ان کا لڑکا ہے لڑکی ہے، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ غربت میں ہے، آپ مدد کر سکتے تو ان کی مدد کیجیے۔ تو ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ حقوق میں شامل ہے۔ آپ ایسا مت سمجھیے کہ آپ کر کے احسان کر رہے ہیں، آپ ایسا مت سمجھیے۔ اچھا کبھی کبھار لیکن ایسا الٹا بھی ہو جاتا ہے، آپ کے جو ضرورت مند رشتہ دار ہے وہ آپ کے پاس آتے اور بولتے ہم کو دو، آپ بولے کہ نہیں ابھی میرے پاس نہیں ہے، بولتے ہمارا حق ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے
تم دو ہمارے کو. تو اگر واقعی میں آپ کے پاس ہے تو آپ دیجئے، ورنہ آپ بولیے کہ ہاں مجھے بھی پتہ ہے حق ہے، لیکن ابھی میری اتنی طاقت نہیں ہے، کیونکہ تم سے زیادہ حق میرے خود کے بچوں پر ہے. پہلے میں ان کا دیکھوں گا، اس کے بعد آپ کو ہیلپ کروں گا. جتنی پاسبل رہی مدد کر پاؤں گا تو کروں گا انشاءاللہ. یہ آپ ان کو اچھے سے پیار محبت سے سمجھائیں، یہ بات آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے. چلیے، تو رشتہ داروں کا تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی پریشانی میں ان کا ہاتھ بٹانا، ان کی بیماری میں، ان کے دکھ سکھ میں آگے بڑھ کر رہنا، یہ رشتہ داروں کے حقوق میں شامل ہے. یہ بات بھی آپ یاد رکھیے. اگر آپ مالی طور پر مدد نہیں کر سکتے تو مینٹلی طور پر، سائیکولوجیکلی، یعنی ذہنی طور پر جا کر آپ ان کا تعاون کریں، ان کو سمجھائے، اچھا رائے مشورہ دے، ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھے، تو یہ بھی ایک قسم کا تعاون ہے، یہ بھی ایک قسم کی مدد ہے. ورنہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، جو اپنے فیوریٹ رہتے ہیں ان کی بیماری میں جا کر ان کے پاس آپ گھنٹوں بیٹھتے ہیں، دوسرے جو آپ کو زیادہ پسند نہیں آپ وہاں جا کر نہیں بیٹھتے. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ کتنے حق دیکھے ہم نے ابھی یہاں پر؟ 4. 5واں ہے ایک دوسرے کو تکلیف دہ باتیں نہ کہنا اور احسان نہ جتلانا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، اے ایمان والو اپنے خیرات کو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر ایمان رکھے، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی جمی ہو، پھر اس پر زوردار پانی برسا اور وہ اسے بالکل صاف کر کر سخت چھوڑ دے. ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کی مدد نہیں کرتا، ان کو راہ نہیں دکھاتا. یہاں دو چیزیں ہیں، غور سے سنو. یہاں پر دو چیزیں اس آیت کے اندر، سورہ بقرہ آیت نمبر 246، غور سے سنو. اس آیت میں دو چیزیں ہیں. پہلا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے خیرات اور مدد جو آپ دوسروں کی کرتے ہیں اس کو احسان جتلا کر ایذا مت پہنچاؤ دوسرے کو. جیسا آپ نے کسی رشتہ دار کی مدد کر دی تو کیا بولتے لوگ اکثر، لڑائی ہو گئی تو ہمارے پہ پل رہے اور ہمارے کو سنا رہے. یہ کامن ڈائلاگ ہے، یہ تکبر کا الفاظ ہے. ہمارے پیسے پہ پل رہے اور ہم سے لڑ رہے. یا ایک ڈائلاگ اور چلتا ہے ہمارے پاس، کسی نے رشتہ دار نے آ کر آپ سے لڑ لیا تو کیا بولتے، بھول گئے کیا وہ دن، بھول گئے کیا تمہارے دن. سمجھا آپ کو؟ یہ بھی ایک کامن ڈائلاگ ہے اپنے پاس. اور کیا ڈائلاگ چلتے اپنے پاس؟ کوئی رشتہ دار سے لڑائی ہو گئی تو کیا بولتے ہیں، کوئی نہیں آیا تھا تمہاری مدد کو، ہم آئے تھے. پہچان رہے کیا، دیکھ رہے کیا؟ یہ ڈائلاگس ہے. کچھ لوگ سامنے منہ پہ بولتے تھے، کچھ لوگ پیٹھ پیچھے بولتے ہیں، اس میں بھی قسمیں الگ الگ. تو ایسے لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے کتنی خطرناک دی، ذرا غور سے سنیے. یہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے احسان جو کیا نا، مال سے، دولت سے، جو بھی چیز سے، میڈیسن سے، کسی بھی چیز سے، اللہ نے ان کے نیکیوں کا پورا اکاؤنٹ کلیئر کر دیا. مطلب جتنے بھی انہوں نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اللہ نے پورے مٹا دیا. قیامت کے دن کچھ ثواب نہیں ملے گا جس نے احسان جتلایا. اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیسے دی؟ کہا کہ اس کی مثال اس ریاکار آدمی کی طرح ہے جو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، یعنی منافق لوگ جو تھے. اور کیا فرمایا؟ ان منافقوں کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک سخت چکنا پتھر ہے، اس پر ہلکی سی مٹی آ کر بیٹھ جاتی نا، کبھی کبھار دھول ہوا سے جب اڑتی ہے تو چکنے پتھر پر مٹی بیٹھ جاتی ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ بارش ہونے پر کیا ہوگا؟ ایک دم صاف چکنا پتھر چمکے گا، ایک دم زبردست، ذرا بھی دھول کا پارٹیکل نہیں رہے گا. تاکہ جیسے اس مینا نے، اس پانی نے آ کر اس کو صاف کر دیا. ریاکار آدمی کی مثال ایسی ہے کہ جب وہ ریا کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکیاں کرتا ہے، اس کی نیکیاں ایسے ہی مٹا دی جاتی ہے. تو یہ ریاکار آدمی کی مثال ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آگے؟ ایسے لوگوں کو ہم راہ بھی نہیں دکھاتے، گائیڈ بھی نہیں کرتے، ہمیں گمراہ ہو جاتے ہیں وہ لوگ. تو یہ مثال کس کی ہے؟ جو لوگ اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں، پڑوسی جو بھی ہے
ان پہ احسان کرتے ہیں اور احسان کرنے کے بعد جتلاتے کہ ہم نے کیا تھا تمہارے ساتھ، بیٹا کوئی نہیں آیا تھا، ہم تھے وہاں پر، بھول گئے کیا؟ اور آج تم ہم سے لڑ رہے۔ وہ جو لڑ رہا ہے آپ اس کو سمجھاؤ نا، آپ پرانے احسان کیوں جتا رہے؟ آپ بولو یہ لڑنا درست نہیں ہے، ایسا لڑائی کرنا اچھی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس سے۔ ایک دوسرے سے مت لڑو، ایک دوسرے کی غیبت چغلی مت کرو، آپ ایسے سمجھاؤ ان کو، نہ کہ پرانے احسان جتلانا۔ پرانے احسان نہیں جتلانا، اللہ تعالیٰ ساری نیکیاں آپ کی برباد کر دیتا ہے، مطلب آپ کی قربانیاں بھی بیکار ہو گئی، آپ کی محنت بھی بیکار ہو گئی، اور آپ کو دنیا میں بھی کوئی اس کا بدلہ نہیں ملا۔ سامنے والے جس کو آپ نے کہا وہ بھی آپ سے ناراض ہے، مطلب مدد کر کے بھی سامنے والا آپ سے ناراض ہے، اللہ بھی ناراض ہے۔ احسان جتلانا نہیں چاہیے، یہ بھی حق ہے، رشتہ داروں کو احسان نہ جتلائے۔ ہاں جو مدعے پر، جو پوائنٹ پر لڑائی چل رہی ہے ان کو سمجھاتے رہیں، ان کو بجھاتے رہیں، ان کو بتاتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آج ہم نے جو دو حقوق دیکھے، ہمسایوں کے اور رشتہ داروں کے حقوق، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم دیکھنے والے ہیں بہن بھائیوں کے حقوق اور یتیموں کے حقوق، انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔